پاکستان میں ڈاکٹر بننے کو ایک بہت بڑے خواب کی طرح دیکھا جاتا ہے، مطلب عزت، کامیابی، سب کی گارنٹی۔ لیکن کیا اس خواب کی چمک دمک کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ بھی اتنی ہی روشن ہے؟ آئیے ذرا اس خواب کی اصل قیمت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں ایک سیدھے سادے نمبر سے، 7,000۔ یہ پاکستان میں ان پرائیویٹ میڈیکل گریجویٹس کی تعداد ہے جو اس وقت بے روزگار ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے لگانے کے بعد بھی خود کو نوکری کی تلاش میں پایا۔ یہ ایک نمبر ہی اس فیلڈ کی تلخ حقیقت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب تو ماہرین بھی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیکل کا نظام تباہ حال ہے۔ جب سسٹم کے بارے میں ایسی باتیں ہوں تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ کیا آج کے دور میں ڈاکٹر بننے کا یہ سارا سفر، یہ محنت، یہ پیسہ واقعی اس قابل ہے؟ اس تجزیے میں ہم ان لوگوں کی کہانیوں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو اس راستے سے گزرے ہیں، تاکہ ایک بہتر اور باخبر فیصلہ کیا جا سکے۔ تو اس بحران کی جڑ آخر ہے کہاں؟ شاید مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی عمل سے زیادہ ڈاکٹر کہلانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب اس رومانوی تصور کا ٹکراؤ حقیقت کی سخت زمین سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے ایف ایس سی کے فوراً بعد، جب اسٹوڈنٹس کو 3 مہینوں کے لیے ایک پریشر کوکر میں ڈال دیا جاتا ہے جسے ہم ایم ڈی کیٹ کہتے ہیں، اور یہاں سے ان کی زندگی کے ایک انتہائی مشکل دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کوچنگ اکیڈمیز میں ایک ذہن بنایا جاتا ہے، ایک بہت ہی خطرناک ذہنیت، وہ یہ کہ یا تو MBBS ہے یا تو موت۔ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ کامیابی کا بس یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں۔ اور یہ جو شدید دباؤ ہے نا، یہ ہر طرف سے آتا ہے۔ والدین کی امیدیں، معاشرے کی توقعات، اور پھر یہ اکیڈمیز جو اپنا بزنس چمکاتی ہیں، یہ سب مل کے اسٹوڈنٹ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے ڈاکٹری کے بغیر تو زندگی ہی ختم ہے۔ اور اس مسئلے کو مزید پیچیدہ یہ حقیقت بناتی ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے سرکاری میڈیکل کالجز کی سیٹیں وہیں کی وہیں ہیں، 3400۔ اس کا نتیجہ، جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس 89% نمبر لے کر بھی سرکاری کالج میں نہیں جا پاتے، وہ مہنگے پرائیویٹ کالجوں میں داخلہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، پیسہ۔ چلے ایک لمحے کے لیے MBBS کی ڈگری کو ایک بزنس انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر اتنی بڑی رقم لگائی جا رہی ہے تو اس پر ریٹرن یعنی منافع کتنا ہے؟ پاکستان میں کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج سے MBBS کرنے کا خرچہ آج کل تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہے۔ 1.5 کروڑ! یہ وہ رقم ہے جو خاندان اکثر اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر ادا کرتے ہیں۔ اور اب ذرا اس 1.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن دیکھیں۔ گریجویشن کے بعد ایک میڈیکل آفیسر کی پہلی تنخواہ صرف 60,000 روپے۔ اس مہنگائی کے دور میں یہ تنخواہ اس بڑی انویسٹمنٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر ہے۔ دیکھیں نا، پہلے 5 سال کی ڈگری، پھر 1 سال کی ہاؤس جاب، پھر 2 سے 4 سال میڈیکل آفیسر کے طور پر، اور پھر 4 سے 5 سال کی اسپیشلائزیشن۔ مطلب اپنی لگائی ہوئی رقم واپس کمانے میں ہی 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ اچھا، ڈگری تو ہو گئی، اب آگے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ نوجوان ڈاکٹرز عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے خوابوں اور اصل حقیقت میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق بہت بڑا ہے۔ خواب دکھایا جاتا ہے ایک اچھی تنخواہ اور عزت کا، لیکن حقیقت میں ملتی ہے کم تنخواہ، لمبے ورکنگ آورز اور ایک ایسا سسٹم جہاں اکثر قابلیت سے زیادہ سفارش چلتی ہے۔ تو جب سسٹم اپنے سب سے قابل لوگوں کو وہ نہیں دے پاتا جس کے وہ حقدار ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے برین ڈرین کی شکل میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ہزاروں قابل ڈاکٹر ہر سال ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وجوہات بہت سیدھی اور صاف ہیں۔ باہر تنخواہیں کہیں زیادہ ہیں، زندگی کا معیار بہتر ہے، اور آگے بڑھنے کے مواقع میرٹ پر ملتے ہیں۔ وہ اس سفارشی کلچر سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ملک چھوڑنے کا یہ خیال اکثر میڈیکل اسکول کے دوران ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن باہر جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ پلیب یا USMLE جیسے امتحانات کی تیاری پر ہی مزید 60 سے 70 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں 4 سے 5 سال کی سخت ریزیڈنسی بھی کرنی پڑتی ہے۔
اب تک ہم نے ان کی بات کی جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن ان 90% امیدواروں کا کیا جو ایم ڈی کیٹ میں رہ جاتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک ناکامی ہے یا پھر شاید یہ ایک چھپی ہوئی نعمت ہے، a blessing in disguise؟ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، اگر وہ 1.5 کروڑ روپے جو MBBS پر لگنے تھے وہ کسی اور فیلڈ میں، کسی بزنس میں انویسٹ کیے جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں ان راستوں کی طرف لے جاتا ہے جو شاید کہیں زیادہ فائدہ مند ہوں۔ آئیے ذرا 3 طرح کی آزادیوں کا موازنہ کرتے ہیں: مالی آزادی، وقت کی آزادی اور جگہ کی آزادی۔ میڈیسن آپ کو 15 سال کی محنت کے بعد شاید مالی آزادی دے دے، لیکن وقت اور جگہ کی آزادی اکثر نہیں ملتی۔ دوسری طرف آن لائن بزنس جیسے نئے کیریئر یہ تینوں آزادیاں بہت کم وقت میں دے سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار دیکھیں تو تصویر اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا ای کامرس جیسی فیلڈز بہت کم وقت اور بہت کم سرمائے کے ساتھ ایک مستحکم آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جبکہ MBBS کا راستہ لمبا، مہنگا اور غیر یقینی ہے۔ تو آخر میں پیغام ان سب کے لیے ہے جو MD کیٹ کلیئر نہیں کر پاتے کہ بھئی یہ دنیا کا خاتمہ بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک نئے اور بہتر دروازے کا آغاز ہو۔ لا تعداد دوسری فیلڈز ہیں جہاں غیر معمولی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک بات واضح کر دوں، اس ساری گفتگو کا مقصد کسی کو میڈیسن سے مایوس کرنا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ پوری معلومات اور حقائق کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اگر اس فیلڈ کے لیے حقیقی جذبہ ہے اور ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے تو ضرور یہ راستہ اپنائیں۔ تو آخر میں ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کسی بھی خواب کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ خواب کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم دوسرے کئی بہترین خوابوں کو نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ اپنے راستے کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔